بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سب صحیح الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى بعد از حمد و ثنا لائق تعظیم و تکریم جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رجب المرجب ہے اور اس ماہ مبارکہ کی تاریخی حوالے سے بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں اور اس میں حقوق پذیر ہونے والے ایسے واقعات ہیں جن کی بدولت اس ماہ مبارکہ میں ان واقعات کا تذکرہ ہماری علمی اور ادبی محافل میں کیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہمارے نبی رحمت سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ملنے والا جو معجزہ معراج ہے، اس معراج پاک کا جو سفر ہے وہ چونکہ اسی مہینے کے اندر وہ سفر ادا کیا گیا، وہ حضور کا بہت بڑا معجزہ ہے، جس ایک معجزے کے اندر سینکڑوں معجزے رونما ہوئے۔ ہمیں اس حوالے سے اس مہینے کو بہت زیادہ طور پر ماہ معراج کے حوالے سے اس مہینے کی 13 تاریخ کو یاسوق المسلمین والمؤمنین اخی مصطفیٰ تاجدار العطا زوج بطول ابن عم رسول حضرت سیدنا و مرشدنا و مولانا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت واسطہ۔ پچھلا پورا مہینہ ہم نے بارگاہ سیدنا صدیق اکبر کے اندر اپنی حاضری پیش کی، اور مقصود ہمارا یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ایسی پاک باز ہستیوں کے حوالے سے اپنی زبان درازی کرتے ہیں، ہمارے اس اسٹیج کی جو اس کے لیے جو لازم ہے وہ یہی ہے کہ ہماری محافل سے ان ہستیوں کی اتنی اعلیٰ شان قدر کو اجاگر کیا جائے تاکہ کم از کم اپنے لوگ جو ہے نا ان کے قلوب و اذہان میں ان ہستیوں کی محبت رچ بس جائے۔ چونکہ رجب شریف میں ابتدائی ایام میں مولا مرتضیٰ کے جشن ولادت کے حوالے سے محافل ہوتی ہیں، تو آج ذکر مولا نہیں ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ جس طرح آپ نے پچھلے مہینے کے اندر بارگاہ سیدنا صدیق اکبر میں خوب مست ہو کر حاضری پیش کی۔ ہاں، مجھے کئی لوگوں نے فون کر کے کہا یار یہ وہی آمنہ مسجد ہے جہاں پر علی علی ہوتا تھا، مسجد والے یوں لگتا تھا مسجد سر کو کھا لی، آج یہاں ابو بکر صدیق کے نام پہ میں نے کہا یہی تو تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے نا، تم ابھی تک ہمیں پہچان نہیں پائے ہو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جو حضور کی ہر نسبت سے محبت بھی کرتے ہیں۔ وہ جن لوگوں نے نظارہ دیکھا وہ دیکھا، پھر آج دیکھیں آمنہ مسجد میں علی علی کیسے ہوتا ہے۔ میں نے ایک خطاب کیا تھا اور اس خطاب کے دوران میں نے مولا علی کی جو شانیں تھیں، ان کی جو خاصے تھے، ان کی جو ایسی شان جو ان کے علاوہ اتنی بڑی شان کسی کو میسر نہ تھی،
ان شانوں کو بیان کرتے ہوئے میں نے مولا علی کی ایک شان بیان کی تھی کہ مولا علی اعلم الناس بعد رسول اللہ ہے، یعنی حضور کی امت کا سب سے بڑا عالم علی بن ابی طالب ہے۔ چند ناسبیت زدہ ذہنوں نے میری اس تقریر کے اوپر وہ فابیلے کیے، وہ ویلاگ اور بلاگز لکھے اور ویلاگ انہوں نے ویڈیوز بنائی کہ جس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ معاذ اللہ میں رافضیوں والا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، مولا علی عالم الناس نہیں ہے، عالم الناس دیگر صحابہ، انہوں نے اسماء عالیہ صحابہ پیغمبر کا ذکر کیا۔ تو میں بیٹا جی جواب موقع پہ دیا کرتا ہوں، آج کا پورا عنوان ہے علی عالم الناس ہے، حضور کی پوری امت میں سب سے بڑا عالم، اور یہ میں بارہا یہ بات کر چکا کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو فضیلت ہوتی ہیں، فضیلت اور چیز ہے، افضلیت اور چیز ہے۔ ہم افضلیت مطلقہ سیدنا ابو بکر صدیق کے قائل ہیں، لیکن افضلیت میں جمیع الوجوہ اہل سنت کا قطعاً یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہر حوالے سے ابو بکر صدیق سب سے افضل ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایسی سینکڑوں شان مولا مرتضیٰ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے جو نہ ابو بکر صدیق کو حاصل ہے، نہ فاروق اعظم کو حاصل ہے، اور نہ ہی امت کے کسی اور فرد کو حاصل ہے۔ صرف مولا علی کی بات نہیں ہے، حضرت عثمان ہے، انہیں بہت ساری ایسی شانیں ملی ہیں جو شیخین قدیمین کو نہیں ملی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت سیدنا طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، دیگر میرے مصطفیٰ کے ایسے یار ہیں جنہیں انڈیویڈلی ایسی شانیں ملی ہوئی ہیں جو امت میں کسی دوسرے بندے کو نہیں ملی ہوئی ہیں۔ تو جب ان کی انڈیویڈلی شان کو بیان کیا جائے تو اس میں کسی کے پیٹ میں درد نہیں اٹھنا چاہیے کہ ہم عقیدے افضلیت سے ٹکرا رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، اگر تم علی کو عالم الناس کہنے پر ہمیں تم فتوی رفض دیتے ہو تو سنو، میں آج تمہیں حدیث پڑھ کے سناؤں گا۔ یہ عقیدہ حنیف قریشی کا نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا عقیدہ تھا کہ علی سے بڑا عالم حضور کی امت میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ میں باقی باتیں بعد میں کروں گا جو میرے مولا علی کی علمی حیثیت ہے۔ یہ زمانہ بھی آ گیا، ہم تو جناب پیدا ہوئے، آنکھ کھولی، افضل البشر بعد الانبیاء کا خطبہ سنا ابو بکر صدیق کے بارے میں، اور علی جیسا عالم کوئی نہیں، یہ جملہ سنا حضرت مولا علی کے بارے میں۔ یہ زمانہ بھی آنا تھا کہ ان کی شان علمیت کو گھٹانے کی کوشش کی جائے۔ یہ سرگودر کے اندر ایک شیخ الحدیث صاحب ہیں، سب سے پہلے یہ لوگ جنہوں نے طلع پاکستان کے اندر موجودہ دور میں، اس نے لکھا کہ جی جب حضرت ابو بکر افضل ہیں سارے سے، پھر ہر اصحاب سے ان کو افضل مانو، محبت بھی ان سب سے زیادہ کرنی چاہیے، علم بھی ان کا سب سے زیادہ ماننا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، اور تمہیں علی پاک کے فضائل چنتے ہیں۔ یہ تو ناسبیوں کا انداز رہا ہے کہ وہ صحابہ کرام کے حوالے سے یوں ٹکراؤ والی چیزیں مولا علی کے مقابلے میں لے کر آتے تھے۔ اہل سنت کا یہ مزاج کبھی نہیں رہا، لیکن بہرحال یہ جملہ میرا انشاءاللہ جاری رہے گا جب تک میری سانسیں جاری ہیں کہ علی کے ماننے والے مک نہیں گئے۔ علی مولا کے غلام علمی یقین نہیں ہے کہ تم جو مرضی ہے جناب گاڑی چلاؤ، تمہیں کوئی سپیڈ بریکر آگے نہیں کھڑا کرے گا۔ ہم سپیڈ بریکر نہیں، ہم وہ جناب آگے زنجیر پھینکیں گے کہ تمہاری گاڑی کے چاروں ٹائر برسٹ ہو جائیں گے۔ میں صرف ابھی یہ دوسرے سنا رہا ہوں، آگے جب میں استدلال کروں گا نا جی میرے کو تو پھر انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، میں صرف ابھی ظاہری واضح احادیث آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ حدیث نمبر 1 ترمذی میں موجود ہے، خود مولا علی پاک کے حدیث کے راوی ہیں، خود عبداللہ بن عباس سے حدیث پاک کے راوی ہیں، الفاظ مختلف ہیں لیکن شروع کے الفاظ وہی ہیں۔ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابہ، میں علم کا شہر ہوں
علی اس کا دروازہ ہے. اور آگے فرمائیں جو شہر میں آنا چاہتا ہے وہ دروازے پہ آئے. واضح طور پر اللہ کے رسول نے امت کو بتا دیا, آگاہ فرما دیا کہ میرا جو کرم فیض علمی ہے وہ علی بن ابی طالب کے واسطے میں غیر میسر ہی نہیں آ سکتا. مولا علی کی عالمیت کے حوالے سے حضرت عمر فاروق, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عثمان غنی, تمام صحابہ, حضرت عمر سے کوئی بڑا مسئلہ پوچھتا, آپ فرماتے علی ہیں نا, جی ہیں, تو پھر مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ علی سے پوچھو. حضرت ابوبکر صدیق سے سوال ہوگا, آپ فرماتے کیا علی موجود نہیں؟ جی ہیں, جاؤ ان سے فیصلہ کروا کے آؤ. علی کو زیادہ علم والا سمجھنا یہ خلفائے راشدین کی سنت ہے. لیکن سنیے, انا مدینۃ العلم وادی البابا, یہ حدیث تو آپ نے سنی ہوئی تھی, اس پہ بات نہیں کروں گا. ناسبیت سے متاثر لوگوں نے اس حدیث پہ بھی انگلیاں اٹھائیں, لیکن اطلاع ناز ہے محدثین کرام نے اس حدیث مبارکہ کو یا صحیح کہا یا حسن درجے کی روایت قرار دی. اور ویسے ماشاءاللہ بعض لوگوں کے گلے میں ان کے اپنے قانون فٹ ہوتے ہیں. یہ تو سب کا مشترکہ قانون ہے نا کہ فضائل کے عنوان میں حدیث ضعیف بھی چل جاتی ہے, تو یہ فضیلت علی کا باب ہے, حدیث ضعیف نہیں, یا حدیث صحیح, حدیث حسن ہے. میں علم کا شیخ ہوں, علی اس کا دروازہ. اب ذرا سنیے, حضرت عبداللہ بن عباس سے حدیث مروی, حدیث نمبر 2, جامع الصغیر کے اندر یہ روایت موجود ہے, جامع الحدیث کے اندر, کنز العمال کے اندر, علامہ ہندی نے اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا, الکامل ابن عدی کے اندر موجود ہے, میزان الاعتدال میں موجود ہے. میرے نبی نے فرمایا علی عائبۃ علم, علی میرے علم کا خزانہ ہے. ماشاءاللہ, علی میرے علم کا خزانہ ہے. اب آئیے حدیث نمبر 3, امام دیلمی آپ کی الفردوس کتاب ہے, 1491 نمبر حدیث ہے, کنز العمال 32977 نمبر حدیث ہے, جامع الحدیث 3817 نمبر حدیث ہے. امام خوارزمی نے مناقب کے اندر اور دیگر بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, عالم امتی من بعدی علی ابن ابی طالب, میرے بعد میری امت کا سب سے بڑا عالم. اب بتائیے, یہ حدیث مبارکہ اہل سنت کی کتب میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں میری امت کا سب سے بڑا عالم علی ہے. اور ظالموں تم اس عقیدے کو حفظ کرا دے. آگے بڑھیے, حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے, کنز العمال کے اندر یہ موجود ہے, اور علامہ دولابی کی البنا والاسماء کے اندر آپ فرماتے ہیں ما کان احد بعد رسول اللہ اعلم من علی ابن ابی طالب, حضور کے بعد علی سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا. یہی سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ما کان احد من الناس یقول فلونی غیر علی بن ابی طالب, غیر علی بن ابی طالب, غیر علی بن ابی طالب. آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی امت میں علی کے بغیر کبھی کسی بندے نے ممبر پہ بیٹھ کے یہ نہیں کہا جو دل کرے علی سے پوچھو, علی تمہیں جواب. آگے بڑھیے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ الاستیاب فی معرفت الاصحاب کتاب کا نام ہے, اور ابن عبد البر اس کے مصنف میں اس کتاب کے مشہور محدث اور مشہور بزرگ ہیں. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں واللہ لقد اوتی علی بن ابی طالب 19 آشار العلم,
بہت بڑا جملہ ہے. وَإِمَّ اللَّهِ لَقَدْ شَارَكَكُمْ فِي الْعُشْرِ الْعَاشِرِ. آپ فرماتے ہیں کہ کل 10 حصے علم ہے نا، اس میں سے 9 حصے علی کو الگ سے ملا ہے اور وہ 10ویں حصے میں بھی تمہارا شریک ہے. 10ویں حصے میں بھی تمہارا شریک ہے. 9 حصے کل ٹوٹل علم علی کے پاس ہے. کہ کون کہتا ہے؟ عبداللہ بن عباس. تو کیا خیال ہے یہ رافعیت پھیلا رہے ہیں یہ صحابہ؟ آگے ذرا سنیے. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے. کنز المال حدیث نمبر 32,924 ہے. اللہ کے نبی سید کونین. اچھا پیچھے آ گیا نا کہ حضور نے فرمایا میرے بعد میری امت کا سب سے بڑا عالم. اب ذرا اور حدیث سنیے. یہ جو حدیثیں میں عرض کر رہا ہوں یہ ایک روایت نہیں ہے، اس کے معنی میں اتنی روایتیں کہ جو ساری مل کر صحیح کے درجے پہ چلی جاتی ہیں. حسن تو ہیں صحت کے درجے پہ چلی جاتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے مسلمان حدیث صحیح کے سامنے بالکل اس کا سر جھکانا اس کے لیے لازم ہے. اللہ کے نبی سرور دونوں مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ سے فرمایا اما ترنی انی زوجتک افضل المسلمین اسلاما واعلمهم علما واعظمهم حلما. اللہ کے نبی نے فرمایا او میری بیٹی فاطمہ، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ میں نے تمام مسلمانوں میں سے پہلے مسلمان کے ساتھ اور ان میں سے سب سے بڑے عالم کے ساتھ اور ان میں سے سب سے بڑے حلیم شخص کے ساتھ فاطمہ میں نے تیرا نکاح کر دیا ہے. تو یہاں لفظ کیا موجود ہے؟ وَأَعْلَمُهُمْ عِلْمًا، جو تمام امت میں سب سے بڑا عالم ہے. یہ عالم اس میں تفصیل ہے. کیا ہے بولیے؟ اس میں تفصیل ہے. اور اس میں تفصیل کا استعمال 3 طرح ہوتا ہے، الف لام کے ساتھ، اضافت کے ساتھ اور من کے ساتھ. اور یہاں اضافت کے ساتھ ہوا ہے اعلمهم علما، ان سب سے زیادہ علم والا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی، اور یہ بھی طبرانی کے اندر روایت ہے اور یہ کنز المال اور دیگر بہت ساری کتابوں میں. اس کے الفاظ یہ ہیں افضل المسلمین اسلاما واعلمهم علما. اے فاطمہ، میں نے تیری شادی پہلے مسلمان کے ساتھ کی اور ان میں سے سب سے بڑے عالم کے ساتھ کی. فإنک سیدۃ نساء امتی، تو بے شک میری امت کی ساری عورتوں کی سردار ہے. یہاں 2 مسئلے حاصل ہوئے. ایک سیدہ کائنات، تمام کائنات کی خواتین کی ملکہ ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سب امتوں میں سے افضل امت حضور کی امت ہے. ساری امتوں میں سے افضل امت حضور کی، اور سب نبیوں کے صحابہ میں افضل حضور کے صحابہ ہیں. سب نبیوں کی آل سے افضل حضور کی آل ہے. تو حضور فرماتے تمام امت میری امت کی ساری خواتین کی ملکہ. بھائی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ لہذا یہاں سے کلیئر ہو گیا. اور اس پر اجماع نقل کیا امام سیوطی نے اور دیگر علماء نے کہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ بی بی پاک کل کائنات کی عورتوں میں سب سے افضل تھا. اچھا میں نے ایک دن یہ بیان کیے تو ایک ساتھ کے پیٹ میں درد آ گیا. وہ بھائی عائشہ صدیقہ افضل ہے، فلاں افضل ہے، آپ کو ضرورت کیا پڑی ہے؟ اچھا جی آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ افضلیت ابوبکر کی بات کریں؟ اور جب اللہ نے افضلیت ابوبکر انہیں عطا کی ہے تو ہم بیان کریں گے. جب اللہ نے افضلیت فاطمہ علی سائر الناس انہیں عطا کی ہے تو ہم بیان کریں گے. مسئلہ کیا ہے؟ ہم تو یہ کہتے رہیں گے کہ کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں فاطمہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں
ویسے تو سمجھانے کے لیے 2-3 روایتیں کافی تھی نا، لیکن بہت سارے لوگ کثرت روایات میں ذرا وہ ہوتے ہیں کہ دنیا کی سمجھ، چلو میں بھی سنائی دینا دنیا کی سمجھ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویات فرماتے ہیں قال رسول اللہ عالم امتی بالسنت والقضاء، یعنی علی، حضور نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا عالم میری سنت اور میرے طریقوں کو جاننے والا اور قضاء اور فیصلوں کو جاننے والا علی بن ابی طالب ہے۔ الاستیاب کے اندر علامہ ابن عبد البر نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس وہ صحابہ میں روزہ تھا، عاشورہ کا روزہ۔ کس کا روزہ؟ بولو، عاشورہ کا روزہ۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ من اتاکم بصوم عاشورہ، تمہیں عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم کس نے دیا ہوا ہے؟ قالوا علی، صحابہ بولے کہ ہمیں علی نے کہا تھا۔ کس نے کہا تھا؟ علی نے کہا تھا۔ قالت اما انہ عالم الناس بالسنہ، آپ نے فرمایا اما انہ عالم بالناس، عالم الناس بالسنہ، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے علی تو حضور کی سنت کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، علی عالم الناس ہے، علی عالم الناس ہے۔ اور یہ جو پچھلی حدیث میں نے حضرت ابو امامہ والی بیان کی ہے کہ ابانۃ الکبریٰ کے اندر علامہ ابن بطہ نے اس کو روایت کیا۔ اب ذرا اور آگے سنیے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث سن لیں۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، کون؟ حضرت معاویہ، کان رسول اللہ یغر علی بالعلم غرا، اللہ کا نبی علی کے علم پر غرور کرتے تھے۔ دیکھو سمجھ آئی کوئی نہیں؟ اللہ کا نبی علی کے علم پر غرور کرتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا تو میرا غرور ہے، ہاں یہ کئی لوگ کہتے ہیں نا جی فلاں بندہ ہمارا غرور ہے، ہم کہتے ہیں فاجے پاکستان تم ہمارا غرور ہو، کہتے ہیں نا کہ ہم غرور کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کون ساڑی کھول دیا، ہاں تو حضور غرور کرتے تھے، فرماتے تھے علی جیسا عالم کون ہے؟ اب ذرا سنیے، ان عبد الملک بن ابی سلیمان قال قلت لعطا، یہ عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عطا بن ابی رباح سے سوال کیا، کان فی اصحاب رسول اللہ احد اعلم من علی، کیا حضور کے صحابہ میں علی سے زیادہ بھی کوئی علم والا تھا؟ آج میں کہتا ہوں کہ علی سے بڑا عالم کوئی بھی نہیں تھا، تو ہمارے اوپر انگلی اٹھاتے ہو جرأت ڈالنا، یہ جن کتابوں میں لکھا ہے، جن حدیث کی کتابوں میں جو تابعین کہہ رہے ہیں، جو صحابہ کہہ رہے ہیں، ان پہ بھی انگلی اٹھانا نا۔ اس نے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عطا سے پوچھا، حضرت عطا بن رباح سے، کیا حضور کی امت میں علی سے بھی کوئی بڑا عالم موجود ہے؟ قال لا واللہ اعلم، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم علی سے بڑا حضور کی امت میں کوئی بھی نہیں، علی سے بڑا عالم حضور کے صحابہ میں کوئی بھی نہیں۔ 32,109 نمبر حدیث مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر الاستیاب فی معرفت الاصحاب نے علامہ ابن عبد البر نے اس حدیث کو روایت کیا۔ تاریخ و قضات اندلس کے اندر روایت موجود ہے، تاریخ دمشق کے اندر امام ابن عساکر نے روایت کیا ہے، اسد الغابہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، الریاض النظرہ کے اندر یہ روایت علامہ حافظ طبری نے اس کو روایت فرمایا ہے، اور 20 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عطا بن رباح کیا فرماتے تھے، حضور کے سب صحابہ سے سب سے بڑا عالم کون ہے؟ رمچو بولو، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ علی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک اور حدیث سن لیجیے، علامہ دہلوی حضرت ابو ذر سے روایت کرتے ہیں حدیث، سبل الہدیٰ والرشاد کے اندر امام صالح شامی
امام صحابی نے الجوبہ کے اندر کشف الخفاء کے اندر کنز المال حدیث نمبر 32981 ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا علی باب علم و مبین لامتی ما ارسلت به من بعدی حبه ایمان و بغضه نفاق و نظر الیہ رافع. اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی میرے علم کا دروازہ ہے، میری امت کے لیے جو میں لے کے آیا، یعنی جو میں قرآن و سنت اور شریعت لے کے آیا اس کا کھول کے بیان کرنے والا علی ہے میرے پاس، جس کی محبت عین ایمان ہے، جس کا بغض عین نفاق ہے، اور اس کی طرف نظر اٹھانا راحت و سکون دیتا ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے رسول سرور کون و مقام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہا ہے. اب آگے بڑھیے. اللہ کے نبی سرور کون و مقام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں شہدت علی یخطب، میں نے مولا علی کا خطبہ سنا. وہ یقول، وہ کہہ رہے تھے سلونی اور پوچھو مجھ سے، فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم، اللہ کی قسم جو سوال کرو گے علی تمہیں جواب دے گا. وسلونی عن کتاب اللہ، مجھے قرآن کے بارے میں مجھ سے سوال کرو. فواللہ ما من آیت الا وانا اعلم بلیل نزلت ام بنہار ام فی سہل ام فی جبل. مولا علی فرماتے ہیں اللہ کی قسم جو بھی قرآن مجید کی آیت اتری ہے میں جانتا ہوں وہ رات کو اتری ہے یا دن کو اتری ہے، وہ صحرا میں اتری ہے یا پہاڑ پہ اتری ہے، کس جگہ اتری ہے، مجھے ہر قرآن کی آیت کا علم ہے. تو حضور کی امت کا قرآن کا سب سے بڑا عالم، اس لیے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ. القرآن مع علی و علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. اور سنو اس لیے اصحاب پیغمبر جملہ دینے کا گوالا حضرت بریلوی نے بھی لکھا ہے فتاوی کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر، اصحاب نبی کہتے تھے یہ جو کتاب کے اندر قرآن ہے یہ خاموش قرآن ہے، علی بولتا قرآن ہے. تو پھر مجھے صدا لگانی ہے علی ورگا زمانے دے کوئی پیر دکھا میں ہوں، علی ورگا زمانے دے کوئی پیر دکھا میں ہوں، علی باج محمد دا کوئی پیر دکھا میں ہوں، علی ورگا حدیث نمبر 3723 فضائل الصحابہ احمد بن حنبل حدیث نمبر 789 مصابیح السنہ مشکوٰۃ شریف بلیۃ الاولیاء بے شمار حدیث کی کتابوں میں موجود. راوی حدیث عبداللہ بن عباس، اللہ کے نبی نے فرمایا انا دار الحکمت والی بابوا، میں حکمت کا شہر، علی اس کا دروازہ، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. امام طبری کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، تہذیب الاثار کے اندر انہوں نے روایت کیا. امام ابن حجر نے اس کو حسن قرار دیا ہے اور اس کے علاوہ کئی بزرگوں نے اس کو صحیح اور حسن درجے کی روایت قرار دیا. حضور نے فرمایا میں
کا دروازہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا میں ایک دفعہ پھر آپ سے کہوا دوں ذرا, میں حکمت کا شہر اور علی اس کا دروازہ. اچھا اب جب مولا کائنات مولا علی پاک حکمت کے شہر کا دروازہ, تو میرے نبی کی دوسری حدیث ذرا دیکھتے ہیں, مولا علی کو اس شہر سے کتنا حصہ ملا. تو بھائی دیکھتے ہیں تو کنز المال حدیث نمبر 32,982 ہے, 982 ہے. قسمت الحکمہ عشرۃ اجزاء فاوقع علی 9 اجزاء والناس جزءا واحدا وعلی عالم بالواحد منهم. اب سننا, حضور نے ارشاد فرمایا حکمت کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا, 9 کے 9 سے حکمت اٹھا کے علی کو دے دی گئی. حضور کی امت میں جب حکمت بانٹی گئی, حضور سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں 10 حصے سمجھو دی گئی, 10 میں سے 9 الگ سے علی, اور 10ویں حصے میں جو سب سے زیادہ ملے نا وہ بھی علی کو. تو اب ذرا مجھے آپ بتائیے, اللہ فرماتے ہیں جسے حکمت مل گئی اسے خیر کثیر مل گیا, تو جسے 10 میں سے 9 سے بھی زیادہ, 9 حصوں سے بھی زیادہ حصے جس کو حکمت مل گئی, ذرا خود ہی بتاؤ اسے کتنا خیر کثیر ملا. اور جس دروازے میں خیر کثیر کا یہ عالم ہے, تو جسے اتنا پیدا کر کوثر, رب نے صرف خیر کثیر نہیں کوثر دے دیے. اب خود ہی بتاؤ, وہ جب دروازے کو اتنا کچھ مل گیا, تو وہ جو شہر ہے, وہ جو گھر ہے, جو حکمت کا منبع ہے, حکمت کا مرکز ہے, حکمت کا ماوا ہے, اب خدا ہی جانے اس کی کتنی حکومت ہے. حدیث کی کچھ کتابیں ہوتی ہیں جن کو متون کہتے ہیں یا امہات کتب کہتے ہیں, یعنی جو اصل میں جو محدث حدیث کو تخریج کرتا ہے, باقی جو اس کو دیکھ کر اس حوالے سے لکھتے ہیں وہ تو ہزاروں. مثلا بخاری ایک کتاب ہے, اب امام بخاری کے بعد اگر امام بخاری کو یہ حدیث ذکر کرتے ہیں تو اس حدیث کو لاکھوں لوگوں نے روایت کی ہے. تو اب اگر ایک حوالہ دے دیا جائے نا یہ بخاری میں ہے, تو یوں سمجھے وہ ایک حوالہ نہیں ہے, وہ ہزاروں کتابوں کا.
اسی طرح یہ جو حدیث کی کتابیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ امہات کتب ہیں، ان کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت امام حسن نے فرمایا ما سبقہ الاولون ولا یدرک الاخرون، اوے علی وہ ہیں کہ نہ ان سے اگلے آگے بڑھ سکے اور نہ پچھلے ان تک پہنچ سکے۔ اب آپ کے اسی سٹیج پہ بیٹھ کر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ جس خیر اور جس معاملے میں بھی، خیر کے معاملے میں جو بھی ہوا ابو بکر سبقت لے گئے، بات سمجھ آئی؟ تو اب حضرت امام حسن کو نہیں پتا تھا میرے بابا نے کیا کہا ہوا ہے، پتا چلا یہاں مطلقاً یا من جس کو کہتے ہیں نا اطلاق کے ساتھ افضلیت مراد نہیں بلکہ یہاں فضیلت علمی مراد ہے، جس کا مطلب یہ امام حسن مجتبی فرماتے ہیں اور میرے بابا کو اللہ نے اتنی شانیں عطا فرمائی ہوئی تھی، نہ اگلے یعنی صحابہ میں سے کوئی ان کے علم تک پہنچ سکا اور نہ بعد میں آنے والے کوئی ان تک جا سکتے ہیں۔ تو حضور کی امت کا سب سے بڑا عالم مولا علی ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے ایک بات حدیث پڑھی تھی، انا دار الحکمت والی، بابا میرا دل کرتا ہے تھوڑا اس حدیث کی تشریح میں۔ حکمت کے معنی کیا ہے؟ حکمت کا ایک معنی ہے قرآن کی تعلیم، حکمت کا ایک معنی ہے سنت، حکمت کا ایک معنی ہے علم و عمل کی جامعیت، حکمت کا ایک معنی ہے فہم قرآن، حکمت کا ایک معنی ہے خوف الہی، حکمت کا ایک معنی ہے حق و باطل میں فرق کرنے کی جامعیت، حکمت کے ایک معنی ناسخ منسوخ محکم حلال و حرام کی معرفت۔ اچھا اب ذرا آپ دیکھیے کہ کتنے معنی ہیں حکمت کے، اب ایک ایک کو اگر فٹ کیا جائے علی پہ نام، مثلا قرآن کی تعلیم، سنت کا عالم، علم و عمل کا جامع، قرآن کا ختم قرآن، خوف الہی، ختم قرآن، خوف الہی، حق و باطل میں فرق کی جامعیت، تو خدا کی قسم حکمت کی ان تمام کسوٹیوں پر جب علی کو پرکھا جائے، اس لیے پیر سید نصیر الدین نصیر بولے تھے کہ اصحابی النجوم کا ارشاد بھی بجا سب سے مگر بلند سے سارا علی کا ہے، سب سے مگر بلند سے سارا علی کا ہے، جیسے سمجھ دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ ہمارے تعبیر ہے قرآن کی بات دیکھی جائے تو حدیث نمبر ہے نسائی کی 8486، بلکہ 8488، مصنف ابن ابی شیبہ، یہ ساری متون امہات کتب حدیث ہیں اہل سنت والجماعت کی، مسند احمد بن حنبل، صحیح ابن حبان، مستدرک للحاکم، مسند ابی یعلا، دلائل النبوہ للبیہقی، شرح السنہ، مجموع الزوائد، یہ حدیث کی کتابیں۔ اللہ کے نبی حضرت ابو سعید الخدری فرماتے ہیں حضور تشریف لائے تو سرکار کے نالین پاک کا جوتے کا یعنی نالین پاک کا تسمہ ٹوٹا، حضور نے نالین پاک اتار کے مولا علی کو، مولا علی اپنے حضور کے نالین پاک کی مرمت میں مصروف ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان منکم رجلا یقاتل الناس علی تعویل القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ، تم میں ایک بندہ ایسا ہے کہ جو لوگوں سے جنگ کرے گا قرآن کی تعویل پر، جیسے میں نے قرآن کی تنزیل یعنی نزول پر مشرکوں سے جنگ کی۔ قال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر حضور میں ہوں، فرمایا نہیں تو نہیں ہے۔ قال عمر انا، حضرت عمر بولے حضور میں ہوں، فرمایا تو نہیں، ولکن خاسف النار، تسی دوئے کوئی نہیں ہو جڑے جتیاں میریاں گن رہے ہو، میرے نالین کی مرمت کرنے والا علی۔ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا انا دار الحکمت وعلی۔ دوستان گرامی، صحیح العقیدہ مسلمانوں نے کبھی بھی مولا علی کی اس خصوصیت
خصوصیت کا انکار نہیں کیا ہے، اور اللہ کا رسول ہے جسے چاہے جو شرف جو کمال عطا فرمائے۔ حضور کے صحابی حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے ان کو شان عطا فرمائی کہ ایک معاملے میں ایک بندے نے آپ پر اعتراض کیا کہ جی حضور نے فرمایا یہ اونٹ میں نے اس سے خریدا ہے، وہ کہنے لگے جی آپ کا گواہ کون ہے؟ اس وقت تھا ہی کوئی نہیں۔ حضرت خزیمہ انصاری دوڑتے ہوئے کہ میں گواہ، میں گواہی دیتا ہوں حضور نے تجھ سے یہ خریدا ہے۔ وہ تھے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا خزیمہ تو تھا ہی نہیں اللہ کے بندے جب میں نے یہ گواہی دی۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے کہا اللہ ایک ہے، تو ہم نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں تھا، ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، آپ نے جنت دوزخ کی خبر دی، ہم نے سب کچھ بن دیکھے مانا۔ تو جب اتنے بڑے معاملات میں آپ نے غلط نہیں کہا، ہمارا یقین ہے ہم سچ بولے، تو چھوٹے سے اونٹ کے مسئلے پہ آپ میرے نبی نے فرمایا آج کے بعد ہر بندے کی گواہی ایک ہے، خزیمہ کی گواہی ڈبل ہے۔ اگر کوئی ایک بندہ گواہی دے گا وہ ایک ہی شمار ہوگی، خزیمہ ایک دے دے گواہی کا نصاب ختم ہو جائے گا۔ اب کوئی بتا کہے جناب ابو بکر افضل ہے تو بھائی ملیا جی خزیمہ کو انشاءاللہ، میرا جو خزیمہ کو دے یہ انہیں کو مل گیا، کسی اور کو نہیں ملا۔ اسی طرح اس قسم کی شانیں جن کو فضیلتیں کہتے ہیں کہ کئی صحابہ کو ایسی ملی ہیں جو کسی دوسرے کو نہیں ملی۔ اور مسلمان اور صحیح العقیدہ جو سنی لوگ ہیں ان کے مسلک کا مزاج یہ ہے وہ حضور کے ہر پیارے کی شان کے سامنے اپنا سر تسلیم کریں۔ اونچی ذات علی کی ہے کائنات، علی دی ہے، علی جتنی کسی دی جاگی علی بھرگا صرف اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی نے ایک ایک جنگ کے معاملے میں ایک ایک معاملے کے بارے میں مولا علی کو واضح آگاہ کیا ہوا تھا۔ اس لیے اوروں کو غلطی لگ سکتی ہے جنگ کے معاملے میں، علی کو غلطی نہیں لگ سکتی۔ یہ جو آج نئے نئے عقیدے دیے جا رہے ہیں نا، مہربانی کر کے ان کو جیب میں رکھیں، وہ امت کے سامنے نہ لائیں۔ امت کا جو صدیوں سے عقیدہ ہے اسی پہ اس کو رہنے دیں کہ جدھر ہر بندہ حق کی تلاش میں ہے، میرے نبی نے فرمایا حق علی کی تلاش ہے۔ حق تو ہے، علی جدھر جائے حق پیچھے یار کیا کہو گے؟ صرف اس جملے پہ ہی بندہ غور کرے نا، سوچتے سوچتے اس کی عمر گزر جائے، وہ اس شان علی کے ادراک نہیں کر سکتا کہ دنیا حق کے پیچھے میں سمجھاؤں گا والا۔ ابھی آپ کو سمجھ نہیں ہے جب فقیر کو اللہ نے یہ خاصا، اللہ کا کرم ہے یہ اللہ نے ہمیں یہ اتنا کو دیا ہوا ہے، اللہ انعام دیا ہوا ہے، ہم بات کو بڑے اچھے انداز سے سمجھا لیتے ہیں۔ یہ بزرگوں کی دعائیں ہیں۔ آؤ ذرا میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میرے حضور فرماتے ہیں نا کہ اللہ فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، محبوب آپ اخلاق عظیم پر۔ سبحان اللہ۔ اس کی شرح میں محدثین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے باقی سب اخلاق سے پہچانے جاتے ہیں، اخلاق حضور سے پہچانے۔ کون سی چیز چنگا اخلاق ہے اور کون سی گندا اخلاق ہے؟ جو حضور سے لگ گیا وہ چنگا اخلاق ہے، جسے حضور نے اختیار کیا وہ اخلاق حسنہ ہے، جس کو حضور نے ترک کر دیا وہ اخلاق سیئہ ہے۔ ان کا سمجھ آئی؟ مطلب یہ باقی ہر بندہ اخلاق سے پہچانا جاتا ہے، اخلاق بھائی سمجھ آئی؟ تو پھر یوں سمجھو باقی ہر ایک حق سے پہچانا جاتا ہے، یعنی حق کو پہچاننا ہو بس علی کو دیکھو، جہاں علی کھڑا ہو وہ حق، علی جو بولے وہ حق، علی جو کرے وہ حق، علی جو
سنتے بھی بڑے مست ہو کر تو ظاہر ہے سننے والے اب آپ اور تو کچھ نہیں کر سکتے، نعرہ لگا سکتے ہو، میں آپ کے بہن نہیں لگاؤں گا، آپ دھڑلے سے نعرہ لگائیں۔ جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو سآل عالم الشام و عالم العراق عالم المدینہ، شام اور عراق کے عالم مدینے کے عالم سے پوچھتے ہیں، مدینے کا عالم نبی سے کے سوا کسی سے نہیں پوچھتا۔ بھائی ذرا سبحان اللہ کی آواز آ جائے۔ اچھا امام ابن عساکر حوالہ دے دوں علام الموقعین کے اندر، ابن قیم نے، ابن عساکر نے اس کو امام شبازمی مناقب کے اندر ذکر کیا ہے۔ پھر ذرا مزہ آئے نا، مطلب یہ عبداللہ بن مسعود ہو یا ابو درداء ہو، یہ علی سے پوچھتے ہیں۔ علی اچھا بولو نا یار، علی کسی سے نہیں پوچھتا۔ اچھا اب یہ جو مدینے کا عالم ہے، توجہ ہے، یہ جو مدینے کا عالم ہے اور وہ جو تین دوسرے دو عالم ہیں، ان دو عالموں میں سے بالاتفاق بڑا عالم عبداللہ بن مسعود ہے۔ یار تین عالم ہو گئے نا، ان تینوں میں سے سب سے بڑے علی، اور تیسرے نمبر پہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یار ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی کیا شان ہے، اور پھر میں تھوڑا سا ایک جملہ اور عرض کر دوں، ذرا میں دل کر رہا ہے، چلو دل کر رہا ہے، بات قرآن کی ہو رہی ہے نا، تو ذرا ایک چھوٹی سی میں تفصیل سے عرض کر دیتا ہوں۔ حضور کے صحابہ میں ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس۔ عبداللہ بن عباس کا ایک لقب ہے بڈھا جوان۔ کہ بھائی بولو اے غلط نہیں سنا کرو، ابن عباس رضی اللہ عنہ کا لقب ہے بڈھا جوان۔ ویسے تو تم وہ ایک ہوتی چورن ہوتی تھی نا بڈھا جوان، ایسے کرو گے تو بوڑھے کی تصویر نظر آتی تھی، دوسری طرف کرو۔ آج آپ کو مزہ آ جائے گا، یہ بخاری کے اندر حدیث ہے یار، یہ بخاری کے اندر حدیث ہے۔ حضور کی امت میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کا لقب ہے بڈھا جوان۔ اچھا مستدرک الحاکم، مجموع الزوائد اور حدیث نمبر 635 سے مستدرک الحاکم کے اندر، سیر اعلام النبلاء کے اندر، الاصابہ کے اندر اور بہت ساری جگہ پر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عباس کو کہتے تھے بڈھا جوان۔ ایک دن عبداللہ بن عباس صاحب آپ نے فرمایا ذاکم فتل قبول ان لہو لسانا سہولا وقلبا ثقولا، فرمایا اوے تمہارے پاس بڈھا جوان آ گیا، اس کے پاس پوچھنے والی زبان
دل ہے. یہ کس کے بارے میں؟ اب میں اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا حضرت عمر فاروق عام لوگوں کو اپنے سر بزم نہیں بٹھایا کرتے تھے، وہ ان کی شان اور قد کاٹ کے مطابق اپنی بزم میں بٹھایا کرتے تھے، لیکن آپ فرنٹ پہ ایک بڈھے کو، ایک جوان کو بٹھاتے تھے. کون؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھاتے تھے. تو ایک دن کئی صحابہ سے شکایت کی انہوں نے، تو حضرت ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے ایک جوان کو بٹھا دیے اپنے پاس، حالانکہ آپ کا مزاج یہ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا ان لنا ابناء مثلہ. آپ نے فرمایا کس نے؟ حضرت ابن عوف نے. بھئی یہ بھی اور بچوں جیسے اور بھی بچے ہیں، انہوں نے بٹھا دے، کوئی نہیں، سرکار کے چیز کو بٹھا دے. فرمایا انہو من حیث تعلم. فرمایا ابن عوف اے گل کے نہ کرنا، آپ کو بھی پتہ ہے کہ میں عبداللہ بن عباس کو پاس کیوں بٹھاتا ہوں. پتہ ہے کیوں بٹھاتے تھے؟ پتہ ہے کیوں بٹھاتے تھے؟ حضرت عمر کا یہ ماننا تھا کہ حضور کی امت کا سب سے بڑا مفسر عبداللہ بن عباس. اس لیے اگر آپ نے قرات کے بارے میں سوال کرنا ہوتا تو وہی سے پوچھتے. بڑی بات کرنے لگا. قرات کے بارے میں سوال کرنا ہوتا تو ابن ابی سے پوچھتے. فرائض کے بارے میں سوال کرنا ہوتا تو زید بن ثابت سے پوچھتے. حلال اور حرام کے بارے میں کچھ پوچھنا ہوتا تو معاذ بن جبل سے پوچھتے. تفسیر قرآن کے بارے میں پوچھنا ہوتا تو عبداللہ بن عباس سے پوچھتے. اور جو کسی کو نہ آتا وہ علی سے پوچھتے. اتنی بڑی بات ہوئی ہے اور کچھ بھی اثر نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ کہ کچھ صحابہ میں کچھ اسپیشلائزیشن کیے ہوئے لوگ تھے جن کو اسپیشل پاور حاصل تھی. میرے نبی نے فرمایا میری امت میں حلال و حرام کو زیادہ بہتر جاننے والا کون ہے؟ معاذ بن جبل. سب سے بڑا قاری وہی ہے. علم الفرائض کو جاننے والا زید بن ثابت ہے. یہ تو آگے نہ ایک ایک پوائنٹ ایک کسی ایک حوالے سے ہے. علی بن ابی طالب، میرے سارے علم کا خزانہ میرا علی ہے. قرآن کا علم علی کے پاس، سنت کا علم علی کے پاس، قضاء کا علم علی کے پاس، حدیث کا علم علی، اول و آخر کا علم علی کے پاس، ظاہر و باطن کا علم علی کے پاس. کتنا علم تھا علی کے پاس. اب جو جملہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اللہ کی قسم ہے لوگوں آپ کو تڑپا کے رکھ دے گا. اتنے بڑے عالم تھے مولا علی کہ صحابہ کو شک ہونے لگا تھا کہ شاید قرآن کے علاوہ بھی حضور نے کچھ لکھ کے علی کو دیا ہوا ہے. بخاری کے اندر دو جگہ حدیث ہے، حدیث نمبر 3047 اور حدیث نمبر 6917. یہ حدیث مبارکہ ہے، توجہ سے سنیے گا. صحابہ کرام نے حضرت علی سے پوچھا حال عندکم من رسول اللہ شیء غیر القرآن. اے علی کیا قرآن کے علاوہ بھی تمہیں کچھ حضور نے دیا ہوا ہے؟ علم ہے آپ کے پاس. فرمایا لا والذی فلق الحب وقرا النسم الا فهم یؤتی اللہ رجلا فی القرآن. فرمایا اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم ہے جس نے دانا پھاڑ کے اس میں سے پودا نکالا اور جس نے ایک ذرہ بے جان سے انسانوں کو پیدا کر دیا، اس کی ذات کی قسم ہے ہمیں اور الگ کچھ نہیں ملا، پر قرآن کا فہم اتنا ملا ہوا ہے کہ تمہیں یہ شک ہونے لگا کہ ہمیں الگ سے کوئی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں. علی جتنی کسے حدیث نمبر 8365 مجموع الزوائد کے اندر تاریخ دمشق ابن منظور مختصر اور المناقب الخوارزمی کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے. مولا علی فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے
خیر الناس، اس علی کے پاس جو عام بندہ نہیں ہے، سب سے بہترین بندہ ہے، سب لوگوں میں سے بہتر ترین آدمی ہے۔ یہ فتویٰ لگانے والی مخلوق اگر مولا علی کو کوئی ویسے کہہ دے گی کہ مولا علی سب سے بہتر ہے، تو تمہاری پیٹ میں درد اٹھ جاتا ہے کہ یہ نفسیت ہے، یہ افضلیت کا انکار ہے۔ کیا دو گے عبداللہ بن عباس کو؟ آپ فرماتے ہیں سب کو چنگا بندہ علی۔ کیا ان کو پتہ نہیں تھا ابو بکر کون ہے، عمر کون ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ مقابلے میں نہیں کرتے تھے، وہ جب کسی کی شان بیان کرتے تو یوں لگتا کہ اس سے بڑی شان ہے ہی کسی کی نہیں۔ جیسے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ ہم جناب جب دیکھتے ہیں میں سے کسی ایک کی شان کو تو یوں لگتا ہے کہ بس یہ سب سے بڑی شان اسی کی ہے۔ حضرات یہ حضور کی عطائیں ہیں۔ اب میں نے وہ ایک بات سنی تھی نا، کس کی؟ حضرت عبداللہ بن عباس کی بات کرا، سن لو۔ آپ فرماتے ہیں ما اخذت من تفسیر القرآن فعن علی۔ علامہ مناوی فیض القبیر کے اندر اور زرکشی کے اندر، القرآن کے اندر امام زرکشی اور دیگر جو ہے نا التفسیر والمفسرون کے اندر جو ہے نا زاوی اور دیگر کئی لوگوں نے اس کو لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے کوئی پوچھتا تمہیں قرآن کی تفسیر کا اتنا علم کیسے آیا؟ آپ فرماتے ہیں علی سے بڑا ہے۔ تو علی کے شاگردوں کا ہی حال ہے۔ اچھا میں وہ بات کر رہا تھا نا، عالم بالکوفہ، عالم بالمدینہ، خطیب دا فن ہوتا ہے بات کا۔ تو آئیے نا ذرا پھر عبداللہ بن عباس کے بعد عبداللہ بن مسعود، وہ جو عالم بالکوفہ ہیں، عالم بالکوفہ ہیں، عالم ہیں، کوفے کے سب سے بڑے عالم ہیں، ان سے دیکھتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں لو عالم احدن عالم بکتاب اللہ منی تبلغ المطایا، اگر میں کسی کو اپنے سے زیادہ قرآن کا عالم جانتا تو میری سواری اس تک پہنچ جاتی۔ یعنی میں اپنے سے زیادہ کسی کو علم رکھنے والا جانتا تو پھر میں اس کے پاس جا کر اس سے علم سیکھتا۔ قال فقال له رجل، تو کسی بندے نے پوچھا فأين أنت عن علی، اچھا جی پھر یہ بتائیں آپ اور علی کا آپس میں کیا مقابلہ ہے؟ میں کل لگی اے عالم بالکوفہ دن صحابی نے انہوں میں عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا فأين أنت عن علی، قال به بدات انی قرات علیہ۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، امام ابن اسحاق یہ لکھ رہے ہیں کہ آپ علی کے بارے میں فرمایا علی کو چھوڑو نا، میں شروع بھی اتھے کیتا ہے تے مکایا بھی اتھے ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ کی اس پوری کائنات میں ایسا کنڈا بنا ہی نہیں ہے کہ جس کنڈے کے اوپر علی کے علم کو تولا جا سکے۔ سریا لین واسطے تے جاندے نے کہا شاپر لے کے جاؤ تے سریے کو اے 5 ٹن سریا ذرا تول کے میرے شاپر چ پاؤ